اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا درس ہمارا وطن جو ہم نے کل مکمل کیا ہے، آج ہم اس نظم کی سمری پڑھ رہے ہیں، اس کا خلاصہ آج ہم پڑھیں گے۔ کل اس کے جو درسی سوالات ہیں کل سے وہ ہم کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جو یہ نظم ہمارا وطن پڑھی، شاعر اس میں کشمیر کو یعنی اپنے وطن کو جنت کا ٹکڑا قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وطن بہت ہی شاندار، سندر اور خوبصورت ہے۔ اس کا پانی گیت سناتے ہوئے بہتا ہے اور جو بڑا سریلا اور مزیدار ہے۔ ہمارا وطن سارے کا سارا ایک کہانی ہے جو ہمیں ماضی کی تصویر بیان کرتا ہے اور جو پیار اور ہمدردی سے بھرا ہوا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ یہ جو ہمارا وطن ہے، اس کے سرسبز جنگل اور باغ دل کو موہ لیتے ہیں اور دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ہمارا وطن مہک سے بھرا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ بہت پیارا وطن ہے۔ یہاں کے باغ ہر موسم میں بہار کا سما ظاہر کرتے ہیں اور جو یہاں پر گٹھائیں ہوتی ہیں وہ بھی رنگین ہوا کرتی ہے، معطر ہوا کرتی ہیں اور پانی سے لبریز ہوتی ہیں۔ ان موسموں کی وجہ سے، ان پہاڑوں کی وجہ سے ہمارا وطن خوشی سے بھرا ہوا ہے، پیار سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پیارا اور سب سے حسین جگہ ہے۔ شاعر آخری اشعار میں فرماتا ہے، آخری دو اشعار میں، کہ ہمیں کسی اور چیز سے اتنی محبت، اتنی الفت، اتنا پیار، اتنی یہ ریورنس، افیکشن نہیں ہے جتنے کہ ہمیں اپنے وطن کشمیر سے ہے۔ یہ وطن جو ہے ہمارا، یہ ہمیں دل اور جان سے بھی پیارا ہے، اس لیے یہ بہت ہی متوالا، خوبصورت اور پیارا وطن ہمارا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کے اس جو نظم ہمارا وطن ہے اس کا خلاصہ۔ تو کل ہم انشاءاللہ اس کے جو باقی درسی سوالات ہیں کل ہم وہ کریں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔